آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ طوطا اور منو مل کر اپنا کاروبار کرتے تھے اور پرندوں کو سموسے بنا کر بیچا کرتے تھے۔ منو چڑیا گرم گرم سموسے بنایا کرتی تھی اور طوطا پرندوں کو دیا جا رہا تھا۔ اسی طرح وہ سارا دن سموسے بیچ کر اچھا منافع کما لیتے تھے۔ واہ بھئی، آج تو سارے سموسے ختم ہو گئے، لگتا ہے آج کے سموسوں میں نے بہت زیادہ مزے کے بنائے تھے۔ ہاں منو چڑیا، اس لیے آج منافع بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ چلو طوطے، اب جلدی سے مجھے آج کا آدھا منافع دے دو۔ دن بھر میں جتنا بھی منافع ہوتا وہ دونوں پرندے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اگلے دن بھی وہ سارے سموسے بیچتے ہیں۔ یہ لو رانی، آج میں تمہارے لیے منو چڑیا کے بنائے ہوئے گرما گرم سموسے لے کر آیا ہوں۔ یہ سموسے تو بہت زبردست ہیں، آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کبھی آپ کو سموسے بنا کر کھلائے ہی نہیں۔ رانی، تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں تو بس اپنے معصوم شوہر کو بیوقوف بنانا آتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ منو چڑیا کے ہاتھ میں جادو ہے، جادو اتنے زبردست سموسے بناتی ہے کہ ہر وقت طوطوں کی دکان پر پرندوں کا رش ہی لگا ہوتا ہے۔ منو چڑیا، تمہارے زبردست سموسوں کی وجہ سے میری دکان چل رہی ہے، ورنہ اگر سموسوں میں ذائقہ نہ ہوتا تو کوئی بھی پرندہ مجھ سے سموسے نہ خریدتا۔ طوطے، میں نے تم سے کہا تھا اگر ہم مل کر کاروبار کریں گے تو ہمارا کاروبار بہت اچھا چلے گا۔ اب تم دیکھنا، اگر ہم مل کر یہ کاروبار کرتے رہے تو ہمارا یہ کاروبار اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج ہماری ایک دکان ہے تو کل ہمارے الگ الگ جنگلوں میں کئی دکانیں ہوں گی۔ بس طوطے، ہمیں مل کر ہی اس طرح کام کرنا چاہیے۔ منو چڑیا اور طوطے کی آپس میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دن دکان پر ایک طوطی روتی ہوئی آتی ہے۔ ہائے رے طوطی بہن، آپ کیوں رو رہی ہو؟ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس جنگل میں ایک بابا ہی تھے جن کو کل ایک چیل اٹھا کر لے گیا، میں اب کہاں جاؤں گی؟ ارے باپ رے، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ طوطی بہن، تم پریشان مت ہو، یہ گرما گرم سموسے کھاؤ۔ جلدی جلدی وہ سموسے کھانے لگتی ہے۔ طوطی جی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا گھونسلہ ادھر پاس میں ہی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں روزانہ آپ کو سموسے دینے آیا کروں گا۔ طوطا تو صبح ہوتے ہی گرما گرم سموسے لے کر طوطی کے گھونسلے میں آ جاتا ہے اور ان کی آپس میں گہری دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کئی دن بیت جاتے ہیں۔ طوطا اور طوطی بھی آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد اب گھر آتے ہی اس طوطی کے تو رنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ طوطے جی، برا نہ ماننا، سموسوں کی دکان تو آپ کی ہے، تو پھر وہ چڑیا آپ سے آدھا منافع کیوں لیتی ہے؟ میں تو کہتی ہوں آپ اس کو تھوڑا منافع دیا کرو، کیونکہ دکان تو آپ کی ہے۔ ارے منو چڑیا کی وجہ سے میری دکان اتنی چلتی ہے، اور ویسے بھی ہم شروع سے ہی آدھا آدھا منافع آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ طوطے جی، وہ چڑیا آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ اور پھر ایسے ہی طوطا بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اگلے دن جب سارا دن کام کرنے کے بعد جب دکان بند کرنے کی باری آتی ہے تو طوطا منو چڑیا کو بہت کم پیسے دیتا ہے۔ طوطے، یہ کیا، یہ تو بہت کم ہے پیسے، آج تو ہمارا منافع بہت زیادہ ہوا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ یہ میری دکان ہے اور میں جتنے بھی پیسے دوں، اگر کام کرنا ہے تو کرو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ طوطے کا یہ رویہ دیکھ کر منو چڑیا خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن طوطا طوطی کے کہنے پر اور بھی زیادہ کم پیسے دیتا ہے۔ ارے طوطے، یہ تو کل سے بھی بہت کم پیسے ہیں، اس سے میرا گزارا کیسے چلے گا؟ طوطا پھر منو چڑیا سے کہتا ہے لینے ہیں تو لو ورنہ نکلو یہاں سے، بہت ہو گیا، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں، سموسے تو میری بیوی بھی بنا لے گی۔ طوطے، میری سالوں کی محنت کا تم نے مجھے یہ صلہ دیا ہے، میں چلی جاؤں گی پر ہاں تم بھی کبھی خوش نہیں ہوگے۔ ایسا کہہ کر منو چڑیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن وہ طوطا اپنی بیوی کے بنائے ہوئے سموسے جنگل میں بیچتا ہے۔ پھر کوا منو چڑیا سے کہتا ہے منو چڑیا، طوطے کی دکان تو صرف تمہاری زبردست سموسوں کی وجہ سے چل رہی تھی، دیکھنا اب طوطے کی دکان سے کوئی بھی پرندہ سموسے نہیں خریدے گا، میں تو کہتا ہوں تم اپنی خود دکان کھول لو۔ پھر منو چڑیا طوطے کے بالکل سامنے اپنی سموسوں کی دکان کھول لیتی ہے، جسے دیکھ کر سارے پرندے طوطوں کو چھوڑ کر منو چڑیا کی دکان پر آ جاتے ہیں اور منو چڑیا کی دکان پر پرندوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا، اب تو کوئی بھی پرندہ مجھ سے سموسے لینے نہیں آ رہا، ارے کتنے خراب سموسے بنا رہی ہو تم، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں نے تم سے کیوں شادی کر لی، اکیلا تھا تو بہت خوش تھا، تم سے شادی کر کے تو میں غریب ہو گیا اور میری دکان بند ہو گئی، مجھے بھی تم جیسے غریب طوطے کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔
تم تو مجھے بھوکا ہی مار دو گے۔ وہ طوطے کو برباد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مینو چڑیا کو میں نے نکال کر اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ طوطا تو اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔